بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آج ہم سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے متعلق گفتگو کریں گے۔ ناظرین، مصلح الدین شیخ سعدی آج سے تقریباً 800 برس پہلے ایران کے شہر شیراز میں پیدا ہوئے۔ آپ ایک بہت بڑے معلم مانے جاتے ہیں۔ آپ کی 2 کتابیں گلستان اور بوستان بہت مشہور ہیں۔ پہلی کتاب گلستان نثر میں ہے، جبکہ دوسری کتاب بوستان نظم میں ہے۔ آپ نے 100 برس کی عمر میں شیراز ایران میں انتقال فرمایا۔ ناظرین، شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 1210 عیسوی میں ایران کے شہر شیراز میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کی وفات آپ کے بچپن میں ہی ہو گئی تھی۔ اپنی جوانی میں سعدی نے غربت اور سخت مشکلات کا سامنا کیا، اور بہتر تعلیم کے لیے آپ نے اپنے آبائی شہر کو خیرباد کہا اور بغداد تشریف لے گئے۔ آپ نے المدرسۃ النظامیہ میں داخلہ لیا، جہاں آپ نے اسلامی سائنس، قانون، حکمت و فلسفہ، تاریخ، عربی ادب اور اسلامی الہیات کی تعلیم حاصل کی۔ سعدی شیرازی نے جامعہ نظامیہ سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد متعدد ملکوں کی سیاحت کی۔ وہ شام، مصر، عراق، انطولیہ بھی گئے، جہاں بڑے شہروں کی زیارت کی، گاہکوں سے بھرے پر رونق بازار دیکھے، اعلیٰ درجے کے فنون لطیفہ کے نمونوں سے محظوظ ہوئے، اور وہاں کے علماء اور فنکاروں سے ملاقاتیں کی۔ آخرکار وہ جہادی صوفیوں کے ایک گروہ میں شامل ہو گئے جو صلیبی جنگوں میں شریک تھا۔ ان کے ساتھ مل کر انہوں نے جنگیں لڑی۔ ایک ایسی ہی جنگ میں وہ جنگی قیدی بنے اور 7 سال اس کیفیت میں گزارے۔ ایک غلام کی حیثیت سے وہ خندقیں کھودنے کے کام پر متعین رہے۔ مملوکوں نے تاوان ادا کیا تو جنگی قیدیوں کو رہا کیا گیا، جن میں سعدی شیرازی بھی شامل تھے۔ قید سے رہائی کے بعد سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یروشلم چلے گئے۔ وہاں سے مکہ اور مدینہ کا رخ کیا۔ 20 برس کے طویل مسافت کے بعد سعدی شیرازی آخرکار اپنے آبائی وطن ایران پہنچے، جہاں انہیں اپنے پرانے رفقا کی صحبت میسر آئی۔ خراسان میں ان کی ملاقات ایک ترکی امیر طغرل سے ہوئی، جن سے بہت جلد گہری دوستی ہو گئی۔ وہ سعدی شیرازی کو ساتھ لیے سندھ لے گئے، جہاں انہیں پیر پتر سے ملنے کا موقع ملا، جو ایرانی صوفی شیخ عثمان مروندی کے پیروکار تھے۔ اس سفر میں وہ بر صغیر بھی آئے اور وسطی ایشیا کے ممالک کی بھی سیر کی، جہاں منگول حملوں سے بچے رہنے والے مسلمانوں سے ملے۔ یہی طغرل بعد از سلطنت دہلی کی ملازمت میں داخل ہو گیا۔ اس نے سعدی شیرازی کو بھی اپنے ہاں مدعو کیا۔ سعدی شیرازی اور ثقافتوں کے رنگا رنگی کے شائق تھے۔ اس دعوت پر لبیک کہتے ہوئے چل پڑے اور دہلی اور گجرات میں جا کر رہے۔ اس دور میں انہیں سومناتھ کے تاریخی مندر کی سیر کا بھی موقع ملا۔ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بہت سی کتابیں تصنیف کی، جن میں گلستان، بوستان کو زیادہ شہرت ملی، مگر ان کے علاوہ عربی قصیدہ کافیہ، میم، طیبات، بدایع، خوائم، قصائد فارسیہ، موراثی، طماعات، مثلثات فارسی، عربی اور ترکی میں، قصائد عربیہ، ترجیعات، مقطعات، مجلس ہزل، مطایبات، رباعیات، مفردات اور غزلیات بھی ہیں۔ ناظرین، سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ان کے اقوال زرعی کی وجہ سے بہت شہرت حاصل ہے۔ آپ کی وفات 9 دسمبر 1292 عیسوی کو شیراز میں ہوئی۔